رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جائلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج یا کل انشاءاللہ تعالی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا۔ آج کا مقدس جمعہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء سے محبت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں لوگوں کا آپ کو امام، آپ کو میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے امام یقیناً اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، عمل کریں گے، جن کو مسلمان کہا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو ملت ابراہیمی پر ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان مختلف جگہوں پہ بیان فرمائی ہے۔ آج صرف قرآن پاک کی چند آیات بینات سے اللہ کے نبی کی شان بیان کروں گا کہ فرمایا کہ بے شک میں امام بنانے والا ہوں لوگوں کا۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ شمار ہوں گے جو صالح لوگ ہیں، ان کا شمار صالح لوگوں میں سے ہے، اور ہم نے انہیں چن لیا ہے۔ اور اس کی وجہ کہ اللہ پاک نے انہیں اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا رتبہ عطا فرمایا، اور اللہ نے انہیں چنا اس لیے کہ آپ خالص اللہ کی ذات کے لیے تھے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ صرف یہ نہیں بلکہ آپ کی نسل بھی خالص اللہ کی یاد میں رہتی تھی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب علیہ السلام کو، اُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، ہاتھوں والے اور بصارت والے، یعنی وہ ہاتھ کا بھی جو ان کا جو عمل تھا، جو عملی طور پر بھی اعلیٰ تھے، علمی طور پر بھی اعلیٰ تھے،
علم میں بھی بڑی عزت اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور عمل میں بھی جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے افعال کیے، اللہ نے ان افعال اور ان کاموں کی وجہ سے بھی اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرو۔ انا خلصناہم بخالصۃ وعندہم، اس سے پہلے فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر اللہ، کہ بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا۔ خالص کر دیا، خالص کے ساتھ کیا تھا؟ ذکر الدار، وہ آخرت کی یاد میں رہتے تو خلوص سے آخرت کو یاد کیا کرتے تھے، دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک چنے ہوئے لوگوں میں، پسندیدہ لوگوں میں ہم نے انہیں شمار فرمایا۔ اور ہمارے نزدیک وہ کون ہیں؟ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جو چنا ہے ہم نے، فرمایا وہ پسندیدہ لوگوں میں، شمار کردہ لوگوں میں اس لیے ہوئے کہ دل کے اچھے تھے، خالص لوگ تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ان کا خلوص کہاں سے آیا؟ اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ان کا جو گروہ ہے وہ اعلیٰ گروہ تھا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے۔ جو نوح علیہ السلام کا گروہ اللہ کی یاد میں تمام تکلیفیں جھیلتا ہوا طوفان کا سامنا کیا، غیروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں بھولے۔ فرمایا اس گروہ میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل لے کر آئے، صاف شفاف دل، کوئی ان میں دل میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں بھئی غیروں کی مان لو، نہ، سارے معاملات جو وہ اللہ کی طرف، قلب سلیم کے وہ مالک تھے اللہ کے نبی۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی شان بیان فرمائی، کیونکہ یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، نصرانیوں نے کہا ہمارے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ مشرکین نے کہا ہمارے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرکین تھے، مشرکین میں سے تھے، یعنی مشرک لوگوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں مشرکین مکہ ابراہیم ہمارے تھے کیونکہ زمزم ہمارے پاس ہے، بیت اللہ ہمارے پاس ہے، قربانی ہم کرتے ہیں، اور میں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نیک کام کرتے تھے لیکن شرک نہیں کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اور پھر ان میں کمال یہ تھا کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک سیدھے سچے مسلمان تھے، لیکن وہ تھے مسلمان، سچے مسلمان، سیدھے مسلمان۔ یہ نہیں تھا کہ کسی معاملے میں کسی سے کوئی ڈیل کر لیں، نہ، ان میں سچائی تھی، سیدھا پن تھا، ٹیڑھا پن نہیں تھا، جو بات کرتے تھے وہ درست کرتے تھے اور سیدھی بات کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ جس طرح اللہ پاک نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، اللہ پاک نے بیان فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا۔ کون تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، وہ ایک سلطنت کا مالک تھا جس کو اللہ نے ملک دیا، بادشاہ وقت تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ کو جواب وہ دیا جو رب کو منظور تھا، وہ جواب نہیں دیا جو بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے بادشاہ کو خدا مانے یا میری مطلب اتباع کرے، نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو یہ جواب دیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اشارہ فرمایا اپنے محبوب کو؟ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب وہ اکیلا کھڑا تھا، آپ بھی اکیلے ہیں، آپ بھی ان کو کہو، لیکن یہ تو بادشاہ تو نہیں ہے وقت کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو وقت کا بادشاہ ہے، اللہ کے نبی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے، اگر وہ پینترے بدل رہا ہے کہتا انا احیی و امید، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لاجواب نہیں ہو رہے بلکہ جواب دوبارہ بادشاہ کو دے دیا، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، یعنی غروب کر دیتا ہے، تو فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔
کافر کے طوطے اڑ گئے، حیرت زدہ ہو گیا، اور وجہ کیا تھی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آگے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب سے تم نکالو۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو فرما دیا کہ اگر یہ سوال کر بھی دے، اللہ کو پتہ تھا کرے گا نہیں، لیکن لوگوں کے سوال کو ختم کرنے کے لیے بعد میں کوئی نمرودی کہہ دے او ہو آپ نے تو یہ نہیں کہا، اس نمرودی کے جواب کے لیے اللہ پاک نے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو کھڑا کر دیا تھا، اگر یہ کہہ دے مشرق سے میں نکالتا ہوں، تم مغرب سے نکالو، تو سورج کو تم نے مغرب سے نکال دینا ہے، میرے ابراہیم کو سچا کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، لیکن اس کو طوطے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، وجہ کیا تھی؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا جو ظالم ہو جاتے ہیں، جو میرے نبیوں سے جھگڑتے ہیں، میرے نیک بندوں سے جھگڑتے ہیں، جو میری توحید پہ جھگڑتے ہیں، وہ ظالم ہیں، لہذا ظالم کو راستہ نہیں ملتا، وہ ظالم ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اتنی بڑی شان اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور خلوص سے انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، اور جب انہوں نے یہ کام کیے تو اللہ نے کتنی ان کو شان دی۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک لوگوں کا زیادہ قریب جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی۔ اب تو یہودی کہنے لگے ہم بھی اتباع والے ہیں، نصرانی کہیں ہم بھی اتباع والے ہیں، مشرکین کہیں ہم بھی اتباع والے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، طواف ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا للذین اتبعوا، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، جو ابراہیم کرتا تھا وہ، اور وہذا النبی، فرمایا یہ نبی اور یہ نبی، اور کیا فرمایا والذین آمنوا معہ، اور جو نبی پر ایمان لے وہ مومن، فرمایا ابراہیم کے قریب ہیں، وہ قریب نہیں ہیں۔ مخالفت تو ابراہیم کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ابراہیم والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام والے وہ ہے، یہ نبی ہے یا وہ لوگ جو مومن ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے، مومنین کا دوست اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلام، اتنی شان اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتا دی کہ وہذا النبی، لوگوں کو بتا دیا یہ نبی شان والا ہے جو ملت ابراہیم پر ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی ایک اور شان بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے خلوص سے کام کیا، ہم نے ان کو کتنا رتبہ دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، پس تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو فرمایا کتاب عطا فرمائی، کتاب دی، آگے فرمایا کتاب کے ساتھ والحکمہ، حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں ملک عظیم دیا، ان کے اولاد ان کے خاندان کو حکمت بھی دی، کتاب بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا۔ لیکن جب اتنی شانیں مل گئی پھر بھی وہ رب تعالیٰ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اگر کوئی آج وقت کا بادشاہ اس وقت بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے، یا کوئی عالم بن جاتا ہے، یا کوئی حکمت کا حکیم بن جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ نہیں، پھر ابراہیم کی زندگی دیکھو، ان کی شان دیکھو، ان کے خاندان کو دیکھو، کتاب بھی تھی، حکمت بھی تھی، ملک بھی تھا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، پھر بھی وہ مسلمان تھے۔ اللہ اگر تمہیں عزت دے ان معاملات میں، ملک آ جائے، کتاب آ جائے، حکمت مل جائے، تو تم نے بھی راستہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنی بڑی شان کے مالک جن کو کتاب دی، اور وہ کون تھے، وہ خاندان تھا کون، وہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام دیا، یعقوب علیہ السلام دیا، کُلًّا هَدَيْنَا، وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اور صرف یہ نہیں ہے، وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے راستہ بتایا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون خاندان ہے جنہیں کتابیں ملی، حکمت ملی، علم ملا۔ اب اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس کی اولاد میں سے فرمایا کون ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیا، اس کی اولاد میں داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، فرمایا کہ آگے فرمایا ایوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام ہیں۔ صرف یہ نہیں، فرمایا کہ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ،
زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، الیاس علیہ السلام ہیں، وہ سارے کے سارے صالح لوگ تھے۔ پھر فرمایا و اسماعیل و الیاسا و یونس و لوطا، اسماعیل تھے، یاسا تھے، یونس تھے، لوط تھے، یہ سب کے سب فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا کیے۔ داؤد کو دیکھو وہ ملک عظیم کا ملک کا مالک ہے، سلیمان علیہ السلام کو دیکھو وہ ملک عظیم کا مالک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کتاب کا مالک ہے، ایوب علیہ السلام کو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے انہیں حکمت علم دیا، نبوت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری نسلیں، جتنی بھی پاک نسلیں جن کا ذکر تذکرہ آ رہا ہے، وہ صالح لوگ ہیں، وہ فضیلت والے لوگ ہیں۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کہ ہم نے انہیں یہ جو دیے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی شان جو تھی وہ خالص تھی، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ نہیں، آگے کیا فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کے آباء و اجداد میں سے بعض لوگ اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے چن لیا ان کو، ہم نے ان سب کو چن لیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف وہی ہے کہ اگر ایک بندہ اوپر خاندان میں خالص ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے، تو اللہ پاک نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے، نسلیں بھی اعلیٰ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلوص سے کام کیا، کتنے لوگ مخالف، سارے مخالف ہیں، ایک ہی بندہ نمرود کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ایک ہی بندہ نمرود کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے نہیں میں تجھے تو خدا نہیں مانتا، خدا تو میرا اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تیرا بھی رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دشمن کے سامنے بھی یہ باتیں کی، اور صرف وجہ کیا تھی کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں غیروں کو نہیں مانتا۔ تو خلوص تھا، تو اللہ پاک نے کتنے 4000 سال تک، علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں نبوت آتی رہی، 4000 سال تک جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اکثریت طور پر بنی اسرائیلی ہیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اور انہی میں سے جو نکلے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلوص سے کام کیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو چن لیا، ان کی نسلوں کو، اولادوں کو، خاندان کو، اور ہم نے کیا ہے فرمایا کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت اللہ کی ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ ہدایت عطا فرما، جسے چاہے وہ ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کے ہاتھ میں اس نے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خالص ہو کر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے رہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کری جس میں تھوڑا بہت کہ ان کو کوئی موقع مل جائے، نہ انہوں نے موقع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو دینی معاملات تھے فرمایا ان تمام میں وہ ڈٹ گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، بے کوئی کہے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جذباتی ہوں گے، اس لیے کہ وہ مت کسی کی سنتے نہیں تھے، نہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل بھی تھے اور حوصلے والے بھی تھے، ان میں حوصلہ بھی تھا۔ ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل بھی تھے، حوصلے والے بھی تھے، منیب بھی تھے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اصل بندہ حوصلے والا ہوتا بھی وہ ہے جو رب کی طرف جائے، اگر غیروں کی طرف جائے وہ اس کا حوصلہ کام ہو تو ڈر، حوصلہ تو اس کو ہے جس نے غیروں کی نہیں مانی بلکہ رب تعالیٰ کی طرف گیا۔ فرمایا وہ حوصلے والے تھے، نرم دل تھے۔ فرمایا نرم دلی کا عالم یہ تھا کہ مہمانوں کو دور دور تک ڈھونڈتے تھے، کوئی آئے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے، لیکن نرم دل ہونے کے باوجود بھی اگر رب کا حکم آیا اپنے بیٹے پر چھری چلاؤ، چلا دی۔ نرم دل کیوں؟ نرم دل اس کو نہیں کہتے جو غیروں کے لیے نرم دل ہو، غیروں کے لیے نرم دل ہو، یہاں سے کئی مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی ملعونہ وہ چلی گئی، اس کے لیے نرمی دکھا رہے ہیں۔ مسلمان تو نرم دل ہوتا ہے، مسلمان تو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان معاف اس طرح نہیں کرتا کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو پھلانگ کر کے لوگوں کو معاف کرے۔ اور جب مسلمانوں کی بات ہے، مسلمان آج غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، چپ ہو کے بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربان
حضرت عید والے دن مبارک دے گئی مبارک ہو تم کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے سنت ابراہیمی کو تم نے کیا ہے، ملک کے فلاں عہدیدار کی طرف سے تمہیں مبارک ہو، فلاں عہدیدار کی طرف سے مبارک ہو۔ کیا فائدہ اس مبارک دینے کا جہاں مسلمان پس رہے ہوں؟ مسلمانوں کو تمہیں عید والے دن ہمیں گوشت میسر ہو، عید والے دن ہمیں ٹھنڈا پانی میسر ہو، مسلمان کے لیے ایک بوند پانی کی بھی نہ ہو میسر، اور ہم مسلمان خوش ہو کے بیٹھے ہوں، ہم مسلمان ٹھنڈے پانی پئیں، وہ مسلمان اپنے منہ پر چہروں پر بچوں کا خون مل کے پھر رہے ہوں، اور ہم کہیں کہ ہماری عید مبارک اس طرح کی مبارک عیدیں ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو، اور ہم مسلمان بیٹھے ہیں اور کسی سے کوئی بات کی جائے کہتے ہیں ہم حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالات نہیں، بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں، وہ دنیا سے محبت ہے، یہود و نصارہ سے انہوں نے دوستی لگا دی ہے، اور یہ عزت ملتی ہے، ادھر سے عزت نہیں ملتی۔ فإن العزة لله جميعا، ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پڑھو، ان کی قربانی دیکھو، جتنے بھی نرم دل تھے، جتنے بھی نرم دل تھے، لیکن اگر اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو تو رب تعالیٰ کی مانتے ہوئے نرمی کا مظاہرہ کر دیا۔ نرم دل تو اسی کو کہتے ہیں، رب تعالیٰ جو حکم کرے اسی کی مانے۔ رب تعالیٰ کے حکم کو تو انہوں نے دور نہیں کیا، اتنے تک آتا ہے صفا مروہ کے درمیان جب پہاڑی پہ پہنچے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جبریل بھیجا، جاؤ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہو، اے ابراہیم علیہ السلام جبریل جاؤ ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کا کرتا بھی اتار دے، ذبح خانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں بیٹے کو، اور کرتا بھی اتار رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور کتنے عرصہ بعد ملنے کے لیے گئے، اللہ نے فرمایا تو گئے، وہ تو حاجرہ کے پاس ہے، لینے گئے اور بیٹے سے بس سلام کا بیر کھڑے ہو کہ میں تو بیٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ گھر والی بھی اتنی نیک پاک بی بی تھی جس نے کہا لے جاؤ، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا، اس نے یہ تو نہیں کہا بس پلتا تو میں اماں کے پاس رہا، پالتی مجھے اماں رہی، آج تو لینے کے لیے آ گیا، میں تیرے ساتھ کیوں چلوں؟ لیکن بیٹا فرما بردار تھا، وہ بھی چل پڑا، ٹھیک ہے ابا جی میں چلتا ہوں۔ لیکن جب چل رہے ہیں راستے میں وہ قمیضیں تک اتار رہے، بیٹا تو نہیں کہہ رہا اب میں جاتا ہوں بھاگتا ہوں، کوئی چھڑوا رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، یہ کہہ رہا ہوں میرا نہیں، کہ بیٹا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا ہاجرہ نے تربیت کی تھی کہ مائیں اگر تربیت کریں، جہاد کی مائیں تربیت کریں، اللہ کی اطاعت کی تو یقیناً ہر مسلمان بول سکتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جس کو کہو نا، وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، زبانیں تو ہیں ہمارے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مسلمانوں مشرکین سے جہاد کرو، میرے نبی نے فرمایا مالوں کے ساتھ کرو، مال نہیں جانوں کے ساتھ کرو، جان نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو بولو کہ ظالموں مسلمانوں پر ظلم نہ کرو، جو ظالم کھڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف فرمایا ان کو بھی کہو، اور جو مسلمان ظاہری طور پر بنے ہوئے ہیں اور یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی کہو۔ آج کتنے مسلمان اور یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، اور جو انہیں دوست بنائے گا انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا، اور وہ ظالم قوم ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم نے کیا سنا، ہم نے کیا پڑھا، ہمیں بس یہی چیز ہوتی ہے، ملک کے ہاتھ سے محافظ ہیں۔ میں نے کہا ملک کی حفاظت کیا کریں گے جہاں مسلمانوں کی عزت کی حفاظت نہ ہو رہی ہو، جہاں بچوں کی حفاظت نہ آ رہی ہو، مسلمانوں کے بچے شہید ہو، کل ایک اماں، کل ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کی کھوپڑی کے ٹکڑے اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے ہو مسلمانوں، اور دیکھو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ دیکھو مسلمانوں ہڈیاں اٹھا کے لوگ دکھا رہے ہیں، لوگوں کا خون نکل رہے ہیں، غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو عیاش ترین حکمران گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے اوپر افسوس ہے ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے لوگ جب سیاست دان آتے ہیں جن کو ووٹ دیتے ہیں، ہم انڈے بھی دیتے ہیں، روٹی بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، کبھی ان کو کہے وہ ظالم ہو ہم نے تمہیں ووٹ دیا ہے، کم از کم اتنا تو کر دو، زبان سے تو اسمبلی میں بول دو کہ ان کو کہو ظالموں مسلمانوں کا ساتھ دو، ان کے لیے کوئی بیان تو جاری کر دو۔ چھوٹے چھوٹے بعض ملک ایسے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے، وہ بول پڑے ہیں، اور جن کو کہتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے اندر یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں، سارا ہی بس دکھاوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہود و نصارہ کی محبت میں پلیں اور پلتے رہیں گے۔ مسلمان وہی ہے کہ مسلمان کی ہر عزت کی اسے حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر ایک غلام کو بھی کافر مانتے ہیں تو فرمایا غلام بھی حوالے نہ کرو، ہم تو وہ ہیں اپنی بیٹیاں حوالے کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے، یہ ہو رہے ہیں حالات ہمارے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو، اتنے بڑے عظیم کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے عظیم ہیں، اور بیٹے کا کیا قمیص تک اتار دیا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں لے کے جاؤں، اور وہاں لے گئے، اور پھر بیٹے نے یہ بھی کہا کہ پٹی باندھ لو،
مقصد یہ نہیں تھا بھاگے، صرف یہ تھا کہ رب تعالیٰ کی رضا کو پورا کرنا ہے. کہ آپ والد ہو سکتا ہے آپ کو یہ تکلیف ہو، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا، اور بیٹے نے وہ اس بات کو مانا اور سو بھی گئے، چھری بھی چلی، لیکن انہوں نے جب پورا کام کر دیا تو اللہ نے بھی سلام کہہ دیا، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. تو یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں. اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ، فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. حنیفا، سیدھے سچے مسلمان. وما کان ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. ولم یکن من المشرکین. آگے کیا فرمایا؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے جو اسے نعمتیں عطا فرمائی وہ اپنی تمام اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، شکر گزار بندے تھے. اجتباہ، ہم نے پھر اسے چن لیا، ہم نے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا کو تمام خوبیوں سے عطا فرما دی، دنیا میں اسے تمام خوبیاں مل گئی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا جو صالح لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں. اور پھر ہمارے نبی کو اللہ پاک نے یہی فرمایا، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اللہ پاک نے فرمایا، پھر واج کی ہم نے آپ کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کیا ہے ملت پر قائم رہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، دین کی اتباع کریں. حنیفہ، وہ سچے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ہم مشرکین میں سے ہو رہے ہیں. آج یہود و نصارہ بھی مشرک ہو رہے ہیں، کیونکہ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، وکالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود و نصارہ جو ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہ کون سے اہل کتاب آج رہے گا؟ یہ بھی مشرکین ہیں، یہ بھی یہود و نصارہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ملک دیا ایک بندے کو، اس ملک بادشاہ کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے تو کہتا ہے کہ میں ہوں خدا؟ نہیں تو خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو مردے بھی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے لے بھی آتا ہے مغرب میں طلوع بھی کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی شان. پہلے تو جا کے نمرود سے روٹی لیتے وقت سجدہ کرنا پڑتا تھا. آپ نے فرمایا میں روٹی ایسی کھاتا ہی نہیں ہوں جو غیروں کو سجدے سے وصول ہو. ہم غیروں کے دروازے پہ کبھی قرض لینے جا رہے ہیں، پھر قرض اتروائیں گے، اتر جائیں گے قرض، اس طرح کے اس طرح کے معاملات حل ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، کم از کم زبانوں کے ساتھ تو جہاد کرو نا، مسلمان بولے. ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام زبانی کلامی بات کر رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، پھر ہاتھوں تک بھی آئے نا. جب آپ بتوں کے پاس گئے تھے تو آپ نے فرمایا کھاؤ کھاتے کیوں نہیں ہو، بولو بولتے کیوں نہیں ہو. پھر آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کو مارنا شروع کر دیا، سب کو ختم کر کے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی گردنیں کاٹ کے، پھر ایک کے کندھے پر رکھ دیا کلاڑا. وہ آئے تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ کیوں نے کیا؟ انہوں نے کہا ان سے پوچھو جو تمہارا کھڑا ہے بڑا. وہ کہتا ہے یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا جو بولتا ہی نہیں ہے اسے خدا مان تو شرم کرو، جو کھا بھی نہیں سکتا تم اسے خدا مان تو شرم کرو. جب اس طرح اللہ پاک کے اس بندے نے یہ باتیں کی، اس وقت زبانی کلامی تھا. اللہ پاک نے ایک وقت آیا کہ اللہ نے ایسی جماعت عطا فرمائی، کتاب بھی ابراہیم کے گھر کی، حکمت بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے اسے ملک بھی ایسا عطا فرمایا جو عظیم ملک تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری جگہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، وہ سارے کے سارے صالح تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے ان تمام کو کیا کیا؟ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا. کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلوص کی وجہ سے اولاد کتنی اعلیٰ بنی کہ قوم کی امام بن گئی. ہم نے ان کو بھی امام بنا دیا. باپ امام تھا تو بیٹے بھی امام بن گئے. صرف وجہ کیا تھی؟ خلوص تھا. خلوص سے کام. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذات کی طرف دیکھا جائے، آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ کا خون آپ کے نالین مبارک تک آ رہا ہے، آپ کو لوگوں نے مطلب یہ کہ تکلیفیں دی، گردوں میں کپڑے ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکال دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. یہ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے.
لیکن اس خلوص کی وجہ سے پھر ایسا وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے نبی کے صحابہ جو تھے ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی اللہ کا نام لے رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے وہ بیٹی عطا فرمائی جس کا فاطمہ زہرا، اور ان کی نواسوں کو کائنات کا امام بنا دیا، جنت کا سردار بنا دیا. اور دماد ایسا جو جنت کی ٹکٹیں بانٹے، بیٹی وہ جو جنت کی سردار بن جائے. وجہ کیا؟ خلوص. جو بندہ بھی خالص ہوگا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر بڑا بندہ جو ہے وہ خالص نیت سے کام کرے گا تو نیچے والے جو معاملات ہیں اس کے اللہ کی طرف سے خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ساتھ دیا، یعقوب علیہ السلام دیا، اور پھر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا. ان امام کا کام کیا تھا؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے جو کام تھے ان کی طرف رہنمائی کرتے تھے. راستہ کون سا بتاتے تھے؟ ہمارے کاموں والا. بامرنا واوحینا، ہم نے وحی کی ان کی طرف، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کاموں کی. ہم نے ہدایت ان کی طرف واہی کی کہ اچھے کام کرو، انہوں نے اچھے کام کیے. اقامت الصلاۃ، نماز ادا کرو، انہوں نے نمازیں پڑھی. وآتوا الزکاۃ، ہم نے کہا زکاتیں ادا کرو، زکاتیں دینے لگ گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ نے فرمایا ہم نے واہی کی، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، زکات ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے، رب نے ان کی گواہی دے دی وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، ان بندوں میں سے تھے جو ماننے والے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے ساری. اور اتنی شان والی اولاد اللہ کے نبی کو ملی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تھا اکیلے کھڑے تھے، پھر سلطنتوں کے بھی مالک ہوئی، کتابوں کے مالک ہوئی، حکمتوں کے. اگر حضرت لقمان حکیم کا جو نام قرآن میں آیا اس کو دیکھا جائے وہ بھی انہی میں سے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا جائے وہ بھی انہی میں سے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا جائے جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، بلکہ عالم فضا میں بھی ان کی حکومت تھی، عالم ارض و سما میں بھی ان کی حکومت تھی. یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان کی اولاد میں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے سردار کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی ان کی میں سے تھے. صرف یہ نہیں ہے، امام الانبیاء ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے تمام نبیوں سے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پوری کائنات میں اول آخر میرے نبی کو جو رتبہ دیا ہے سب سے زیادہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر ان کے جد امجد کو دیکھا جائے تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی شان، وجہ اتنی، اور شان بیان ہو رہی ہے. اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا جب انہوں نے آگ میں پھینکا تو کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا فرشتے آ گئے، ہوا آ گئی، کتنی چیزوں نے ان کی حمایت کری کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کی طرف اتنا متوجہ تھے کہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کی. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے، ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، غیروں کا تصور ہوتا ہے. موت کے وقت شاید کہ ہمیں اللہ یاد آ جائے. حقیقت ہے جب ہم مرتا ہے بندہ نا، اس کو فرمایا پھر پوری برادری سارے غیر اپنے سارے بھول جاتے ہیں، بس اس کو قبر کی لگ جاتی ہے. اس وقت کی قبر کی یہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے بھی وہ یہ نہیں ہے کہ آ رہے ہیں تیری حمایت کرتے ہیں، ہم تیری حمایت کرتے ہیں. اس وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے. اتنا ان کا توجہ تھا، وہ نہ کسی تنگی میں اللہ کو بھول گئے، نہ کسی آسانی میں اللہ کو بھولے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا. جب فرشتوں نے کہا یا اللہ، وہ تو اس طرح بھی تیار نہیں ہوتے، تو اللہ پاک نے خود فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. بزرگ فرماتے ہیں اگر یہ صرف ٹھنڈی کا لفظ ہوتا اور ٹھنڈی اتنی ہو جاتی کہ اس سے سردی بھی لگ سکتی تھی، یا اگر ٹھنڈی ہوتی اتنی کہ اس سے پسینہ بھی آ سکتا تھا، جلاتی نہ. سلام کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ایسی سلامتی والی بن جا، نہ ٹھنڈک زیادہ ہو نہ گرمی زیادہ ہو، ایسی ہو. وہ کون سی سلامتی؟ یعنی جنت کی فضا جیسی بن جائے. سلام علی ابراہیم. اور قرآن پاک میں سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے قول سلام کا قول جنتیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا سلامتی ہو تمہارے جنت کی. ٹھنڈی ہوا ایسی بنی، نہ انہیں تکلیف ہوئی، نہ پسینہ آیا، نہ کچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ہیں، پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے. ہم آسانی میں شاید اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنگی میں تو شاید بالکل ہی بھول جاتے. لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کیا. اور صرف یہ نہیں ہے، بعد میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً.
باقیۃ من عاقبہ لعلہم یرجعون، فرمایا انہوں نے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ ایک کلمہ باقی چھوڑ کے گئے اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ لوٹیں، یعنی توحید کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا کلمہ وہ چھوڑ گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ یہ میرے جانے کے بعد کسی غیر کی طرف نہ جائیں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور پھر ایسے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں نے ایسے، اور آپ دعا بھی مانگ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا، اور من ذریتی میری اولاد کو نمازی بنا۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے مجھے بھی مطلب اگر پیسہ دیا انجینئر بنا تو میرے اولاد کو انجینئر اس سے بڑا بنا دینا، میں اگر چھوٹا سا مطلب کمپیوٹر رہا ہوں تو میرے بڑے کو ڈاکٹر بنا دینا، میں اگر مولوی ہوں تو میرے بچے کو بڑا مطلب بہت بڑا خطیب اور آرمی کا مطلب افسر بنا دینا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نمازی بنا دے اور من ذریتی میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ہم نے کبھی اولاد کو کہا ہے نماز پڑھ لو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں نمازی ہمیں بھی بنا، میری اولاد کو بھی بنا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعا قبول فرمانے والا، دعا قبول فرما۔ اور صرف یہ ربنا اغفر لی، میرا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کہ بارگاہ میں دعا جو مانگی وہ اولاد کے لیے، اور اولاد کیسی ہے جس کا شکریہ ادا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اتنی نیک اولاد کے لیے، پھر بھی یہ دعا مانگے کہ نیک بنا، نمازی بنا۔ دعا نہیں مانگ رہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی۔ آخر اولاد نیک تھی، والد خوش تھا تو یہ دعا مانگ رہا ہے۔ والد اگر خوش نہ ہو تو کون سی دعا مانگے گا اولاد کے لیے؟ والد تو دنیا کی مطلب ہے ان کے لیے، دنیا میں آگ کر دیتا ہے۔ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام تو اتنی شان والے کہ یا اللہ اتنی میری اولاد نیک اولاد، اتنی صالح اولاد تو نے میری دعا عطا فرمائی ہے، تو پھر اللہ نمازی مجھے بھی بنا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا نماز چھوڑ دیتے تھے، نماز چھوڑتے تھے، یقیناً نہیں، رب تعالیٰ کا سجدہ تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ جتنی بھی تنگی جتنے بھی تکلیف ہیں نا، سجدہ تو کبھی قضا نہیں کیا، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں بھی کہہ رہے ہیں مجھے نمازی بنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نمازیں پڑھ چکا ہوں یا میں آنے والے وقت میں پڑھوں، اس میں توفیق تیری کا نام ہونا چاہیے۔ یا میں نے پڑھی ہیں وہ یہ نہیں ہے میری کوششیں، میں نے کوششیں کی ہیں، یا میں پڑھوں گا یہ میری کوشش نہیں، وہ تیری توفیق کا نام ہو، بس تو نے مجھے توفیق دیا، میں نے سارے کام کیے، اور میری اولاد میں بھی یہ توفیق عطا فرما اور ان کو صالح بھی بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جاؤ، آخری وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، موت حاضر ہوئی، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ہم تو مرنے کے وقت بیٹوں کو بلاتے ادھر ادھر، بیٹا آ گیا، جی ابا جان، اچھا بیٹا میں جا رہا ہوں دنیا کا کوئی پتہ نہیں، تیری بہن ہے اس کا خیال رکھنا، یہ تیرا بھائی ہے اس کا خیال رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میں جا رہا ہوں بیٹی کا خیال رکھنا، بہن کا خیال رکھنا، بھائی کا خیال رکھنا، بینک بیلنس جو میں نے حرام حلال کا خیال نہیں رکھا جمع کیا ہوا اس کا خیال رکھنا۔ اس طرح تو نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام، وہ تو بینک بیلنس تھے بھی نہیں۔ اس طرح تو نہیں کہ جس طرح آج ہم مرتے ہیں مطلب کہہ دیتے ہیں ہمیں بینک بیلنس بنایا ہوا اس کا خیال رکھنا، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا مطلب سارے غلط راستے اپنی اولاد کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے یہ بتاؤ۔ اپنے اوپر فرض اتار رہے ہیں، کل یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی جب گئے تھے ہمیں آپ نے تو پھر انہوں نے بھی کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تیرے الہ کی اور تیرے آبا کے الہ کی عبادت کریں گے، جو تیرے آبا و اجداد کا الہ ہے وہ کون ہے؟ آبا و اجداد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحدہ، وہ تینوں الگ شخصیات تھی لیکن ان کا واحد اللہ ایک تھا۔ اللہ ایک تھا، شخصیات الگ الگ ہیں، اللہ ایک تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہ بھی اللہ کے فرم بردار تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اصل کیا تھی کہ آپ کے خلوص کی یہ برکت ہے، آج تک ان کا دین چل رہا ہے اور چلتا رہے گا آگے تک قیامت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت ابراہیمی سے جتنے مسلمان جو اس ملت سے نکلے گا ابراہیمی سے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کی طرف وحی کر دی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
یہ کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، وہ سیدھا دین ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔